بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف اور دشمن سے حفاظت کے لیے سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور دشمن کے لڑنے سے ڈرے تو وہ بکثرت یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا۔ تو جس وقت بھی آپ کو کوئی بات، کوئی چیز، کوئی خیال ڈسٹرب کرے، ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، شیطان آتا ہے اور کوئی تیر مار کے چلا جاتا ہے، چلا بھی نہیں جاتا، ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کو رونا آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے بچے بولے کام کریں کہ اچانک کسی کی کوئی زیادتی یاد آ جاتی ہے کہ امی نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، دوسری بہن کو تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ امی سے زیادہ کون پیار کرتا ہے، ان سے بھی شکایت ہو جاتی ہے نا، ابا سے ہو جاتی ہے، استادوں سے ہو جاتی ہے، بہن بھائی سے، رشتہ داروں سے، شوہر سے، بچوں، ہر ایک سے انسان کو ہو جاتی، جس کے ساتھ تعلق ہوگا اس سے شکایت بھی ہو جائے گی، کیونکہ فرشتے تو ہے نہیں ہیں۔ پھر جب شکایت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہو، آپ کے اوپر کیا ریئیکشن کو بتائے گا مجھے کیا ہوتا ہے؟ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے رونے لگتے ہیں، سیلف پٹی کے شکار ہوتے ہیں، ایسا غصہ آتا ہے کہ اگلی پچھلی بھی ساری باتیں ساتھ یاد آنے لگتی ہیں، جی، اور ڈپریشن کا شکار، اور ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو خواب ہم نے دیکھے ہوتے ہیں بڑے بڑے کہ بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں، وہ نہیں کر پاتے۔ میں ہمیشہ اس بات پر غور کرتی ہوں کہ کچھ لوگ سارے کاموں کے ساتھ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو بھی یہی 24 گھنٹے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بلا کے ذہین ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر فیل ہوتے ہیں وہ زندگی میں۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی شخص آ رہا ہے کہ جو بہت ہی ذہین ہو لیکن انتہا درجے کا نکما، کہ اگر ناپا تولا جائے تو کوئی کام کچھ بھی نہیں زندگی میں کیا؟ سوچے وائی، کیوں ایسا ہے، وہ کیا رکاوٹیں ہیں؟ سیلف انالیسس کریں، اپنے آپ کو خود انالائز کریں، وہ کیا چیزیں ہیں زندگی میں میری، وہ میری کون سی بری عادتیں ہیں جو میری دشمن ہیں کہ جو مجھے کچھ نہیں کرنے دیتی، میں کس چیز سے مغلوب ہو جاتی ہوں۔ مغلوب کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز مجھے اوور پاور کر لیتی ہے اور اس کے بعد میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتی ہوں، میرا موڈ آف ہو جاتا ہے اور پھر میں کوئی کام نہیں کر پاتی، اس دن کا لیسن بھی نہیں کرتی اور کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی، اور کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں پکاتی، میں گھر صاف کرتی ہوں اور نماز بھی ایسی پڑھ کے بس ایسے لیٹ جاتی ہوں بستر پر، اور پھر بستر سے اٹھتی بھی نہیں۔ تو یہ آپ گرے پڑے ہیں نا، اب شیطان نے آپ کو گرا دیا، اب آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو یہ کامیابی کے طریقے ہیں؟ زندگی میں کچھ کر جانے والوں کے رنگ ڈھنگ ہیں؟ نہیں، اس قدر نفس کی غلامی، کیونکہ بعض چیزیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں اور ذہنی بیمار کر دیتی ہیں، اور ہے یہ سارا شیطان کا شر، دشمن کا وار، جس سے آپ گر پڑے۔ تیر لگا، جیسے فزیکلی تیر لگتا ہے نا تو انسان گر پڑتا ہے، ایسے ہی دشمن کا بھی تیر آتا ہے، شیطان کا تیر آتا ہے اور آپ گر پڑتے، کچھ نہیں کرنے کے قابل رہتے۔ تو اگر یہ کیفیات بار بار ہو رہی ہیں نا تو آپ کو ٹھیک ٹھاک اپنے علاج کی ضرورت ہے، اور کوئی اور نہیں کرے گا، آپ خود ہی کریں گے۔ اپنا اذکار سے مدد لیں گے، سیلف انالیسس کریں گے، آپ اس نقطے کو پکڑیں گے یہ شروع کہاں سے ہوا تھا، یہ کون سا خیال مجھے آیا تھا، یہ کس نے میرے ساتھ ایسے بات کی تھی جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، وہ ہوا کیا تھا، بس اس جڑ کو پکڑ لینا آپ نے۔ اچھا، یہ آئندہ سے محتاج، جیسے مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ہر دفعہ پھر جا گرتے ہیں، ہر وقت وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگتے ہیں، اس کو اپنا دکھ سنانے لگتے ہیں، اس کو خط لکھتے ہیں، اس کو شکایتیں لگاتے ہیں، اس کو کیا کھیل بنایا ہوا، انہیں صرف دوسروں میں عیب نظر آتے ہیں اور خود پائس فرشتے ہوتے ہیں وہ، حالانکہ سارا شیطان انہیں پہ غالب آیا ہوا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ میں اکثر یہ آیات جو ہے نا شروع کی سورۃ البقرہ کی میں نمازوں میں پڑھتی ہوں، تو مجھے بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا کیٹیگوریکلی منافقین کے بارے میں اس طرح تفصیل سے بتایا ہے، اور وہ چھپے ہوئے مسلمانوں کے اندر ہی ہیں، اور صحابہ کو تو اپنے بارے میں بڑا خوف ہوتا تھا، تو ہم کیوں اتنے بے فکرے ہیں کہ ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ ہم نے غلط بیانی کہاں کی، اور نہ ہمارے دل میں کوئی چبھن، اور نہ ہی اور ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو مختلف ٹیسٹوں میں ڈالتا رہتا ہے نا، یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے اندر خرابیاں کتنی ہیں،
تاکہ وہ سامنے آ جائے اور ہم ان کی صفائی کر دیں.